आबना हरमुज के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं अगर आबना हरमुज में बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं तो फौरन हटा दी जाएं। सुरंगें ना हटाई गईं तो ईरान को ऐसे नताइज भुगतना पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं देखे। अमरीका ने आज ईरान पर सबसे बड़े हमले की धमकी दे दी। ईरान के गैर मशरूत हथियार डालने तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तर्जमान व्हाइट हाउस ने वाज़ेह कर दिया। कैरोलिन लेविट ने कहा कि ऑपरेशन इस वक्त ख़त्म होगा जब तक अमरीकी सदर के तयशुदा मकासद पूरे नहीं हो जाते। ज़ेर ज़मीन तनसीबात को निशाना बनाने के लिए 2000 पाउंड वजनी बम इस्तेमाल किए। अमरीकी बहरिया ने आबना हरमुज में किसी जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। तवानाई टीम तेल की मंडियों पर गहरी नज़र रखे हुए है। अमरीकी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने सऊदी अरब में हमलों की मज़म्मत की। सऊदी अरब के दिफा को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका और ख़ित्ते की सिक्योरिटी पर भी गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर के ख़ुसूसी एलची बराए मशरिक़ी वस्ता स्टीव विटकॉफ का ईरान पर मुज़ाकरात में संजीदा ना होने का इल्ज़ाम। कहते हैं ईरान यूरेनियम अफजूदगी पर पाबंदी से बचने की कोशिश कर रहा था, जिससे जाहिर होता है कि ईरान एटमी हथियार बनाना चाहता है। सदर ट्रंप ईरान से बातचीत के लिए तैयार है मगर कोई सिफारती हल नज़र नहीं आ रहा। मज़ीद कहा रूस ईरान के साथ अमरीकी असासों के बारे में कोई इंटेलिजेंस शेयर नहीं कर रहा। अमरीका का आबना हरमुज से गुजरने वाले जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से इनकार। अमरीकी बहरिया ने तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से मुतालिक शिपिंग इंडस्ट्री की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमरीकी बहरिया के हुकाम का कहना है कि इस वक्त हमलों का खतरा बहुत ज़्यादा है। फ़िलहाल जहाज़ों को फ़ौजी हिफाजत फराहम करने की पोजीशन में नहीं है। अमरीकी हुकाम ने वाज़ेह किया कि इस वक्त सूरत हाल सदर ट्रंप के दिए गए बयान से मुख्तलिफ है। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी 10वें रोज़ भी जारी। डिप्टी कमिश्नर गवादर के मुताबिक आज 15 तलबा समेत 111 अफराद पाकिस्तान पहुंचे। दामादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातह खैबर हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में मजालिस अज़ा और जुलूस बरामद। लाहौर में मरकज़ी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद हुआ। जुलूस करबला गामे शाह की जानिब गामजन। कराची में भी मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। कराची और मुख्तलिफ शहरों में यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूसों और मजालिस अज़ा के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ामात। और कराची के इलाके करीमाबाद में ट्रॉलर की टक्कर से दो भाई जाँ बहक दोनों भाई मैट्रिक के तालिब इल्म थे। पुलिस के मुताबिक हादसा दो ट्रॉलर्स के आपस में रेस लगाने की वजह से पेश आया। पुलिस ने दोनों ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंगबंदी का इशारा। आलमी मार्केट्स में खाम तेल की कीमतें मजीद गिर गईं। तेल की कीमत में 17% तक कमी रिकॉर्ड। आलमी स्टॉक मार्केट्स का भी मुस्बत रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 6.5% से ज़ायद का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 9,696 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,56,177 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान, हांगकांग, कोरिया और भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मुस्बत रुझान रहा। सदर आसिफ जरदारी की मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को ख़त। जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा मुश्किल घड़ी में हम ईरानी हुकूमत और कौम के साथ हैं। रूसी सदर प्यूटन का ईरानी हममनसब को फ़ोन। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। प्यूटन का जंगबंदी और तनाज़े के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर जोर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है ईरान को तबाह करने वाले आए और गए लेकिन ईरान कायम रहा। ईरान ने इसराइल और अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की 35वीं लहर बरसा दी। खैबर शिकन, फतह, उमाद, खुरमशर और कुद्स स्ट्रैटेजिक मिसाइल ने कहर ढा दिया।
پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ تل ابیب مقبوضہ بیت المقدس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فورسز نے حیفا میں اسرائیلی ریفائنریز پر ڈرون حملے بھی کیے۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں 191 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ ایران نے قطر پر مزید 5 بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے ایرانی میزائلوں کو دفاعی سسٹم سے ناکارہ بنا دیا۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یوکرین کا قطر، UAE اور سعودی عرب میں فوجی ماہر بھیجنے کا اعلان۔ صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ مقصد ایرانی ڈرونز کو گرانے کے طریقوں پر مشاورت کرنا ہے۔ یوکرین کے پاس ایرانی ساختہ ڈرونز کو تباہ کرنے کا تجربہ ہے۔ روس نے جنگ کے دوران ایرانی ڈرون یوکرین کے خلاف استعمال کیے تھے۔ تہران کے انقلاب اسکوائر کے قریب سپریم لیڈر سے یکجہتی ریلی کے دوران حملہ۔ مظاہرین دھماکوں سے ڈرے بغیر ڈٹے رہے۔ ویڈیو ایرانی ٹی وی پر براہ راست نشر ہوئی۔ مظاہرین اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے بھی لگاتے رہے۔ امریکی فضائیہ نے ایران کے 50 بحری جہاز ڈبونے کا دعویٰ کر دیا۔ امریکی فضائیہ کے جنرل ڈین کین نے صحافیوں کو بتایا کہ سمندر میں بارودی سرنگیں بچھانے والے ایرانی جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی جنرل نے ایران کی جوابی کارروائیوں کا بھی اعتراف کیا۔ کہا ایران کی جوابی کارروائیاں امریکہ کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا سمجھا جا رہا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ ایران کے شہر عراق میں رہائشی عمارت پر حملے میں 5 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران پر حملوں میں مجموعی شہادتیں 1300 سے تجاوز کر گئیں۔ ایرانی شہر خمین میں اسکول پر امریکی میزائل حملے میں قریبی رہائشی گھروں کو نقصان پہنچا۔ تہران، اصفہان، تبریز اور کارگ میں دھماکے۔ دفاتر کی کھڑکیاں اور دروازے لرز اٹھے۔ گورنر اصفہان کا دفتر اور یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی عمارت متاثر۔ قدیم شاہی محل بھی نشانہ بن گیا۔ مشرقی وسطی میں جنگی صورتحال، تیل کی پیداوار میں بڑی کمی۔ تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک نے ہاتھ روک لیا۔ سعودی عرب نے تیل پیداوار میں یومیہ 20 سے 25 لاکھ بیرل کمی کر دی۔ بلومبرگ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے 5 سے 8 لاکھ بیرل پیداوار کم کر دی۔ کویت نے تقریباً 5 لاکھ بیرل یومیہ پیداوار میں کمی کی۔ عراق نے بھی تقریباً 29 لاکھ بیرل یومیہ پیداوار کم کر دی۔ تیل سے لدے 2 جہازوں کی پاکستان آمد، سپلائی کی صورتحال مزید مستحکم۔ پورٹ قاسم ٹرمینل پر جہاز لنگر انداز۔ پیٹرول سے بھرے مزید 2 جہاز پورٹ قاسم پہنچنے کے شیڈول میں شامل۔ ترجمان پورٹ قاسم کے مطابق فجیرہ سے آنے والا ایک جہاز پورٹ قاسم پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور مفاد سب سے پہلے ہے۔ خلیجی ریاستوں سے تعلقات آپ ریاست پر چھوڑ دیں، ریاست پر اعتماد کریں۔ وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے کہا وزیر اعظم خطے کے ممالک سے رابطے میں ہیں۔ پاکستان کا اپنے دفاع اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے واضح موقف ہے۔ آزادی اظہار رائے قانون اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطا تاڑر نے کہا کہ خارجہ پالیسی کے بارے میں سوشل میڈیا پر تبصرے نقصان دہ ہیں۔ موجودہ صورتحال میں سنسنی پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ترجمان افواج پاکستان کے مطابق پاکستان کی سالمیت اور دفاع پر وار نہیں کیا جا سکتا۔ آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت آزادی اظہار رائے اور قانونی حدود و قیود واضح ہیں۔ دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ 2 سال قبل DG ISPR آئین کے آرٹیکل 19 پر یہی موقف پیش کر چکے۔ اسحاق ڈار کا بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا بحرین کی قیادت سے مکمل اظہار یکجہتی۔ کشیدگی میں کمی کے لیے مذاکرات اور امن کی کوششوں پر زور دیا گیا۔ پاکستان نے ایران میں اپنے سفارتی عملے کی تعداد محدود کر دی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق غیر سفارتی عملے کو فوری واپس بلا لیا گیا۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو پاکستانی سفارتکاروں
اور عملے کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایران میں پاکستانی سفارت خانے اور قونصل خانے مشکل حالات کے باوجود پاکستانی شہریوں کی سہولت کے لیے کھلے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر کے اموار پر جائزہ اجلاس، شہباز شریف کی ٹیکس چوری کے خاتمے کے اقدامات کی ہدایت، کہا پیداواری شعبوں کی خود کار نگرانی کی جائے، ٹیکس چوری کے خلاف انفورسمنٹ کو مؤثر بنایا جائے، ڈریپ ادویات کی سیریلائزیشن مکمل کریں۔ ملک بھر میں یوم شہادت علی علیہ السلام کے جلوس مغرب تک ختم کرنے کا فیصلہ، موجودہ صورتحال کے پیش نظر دیگر جلوسوں کا دورانیہ بھی کم کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے اہل تشیع کے جیت علماء کرام کی ملاقات، علماء کرام کی حکومت سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ محسن نقوی نے کہا کہ آج پاکستان آپ سے پھر اتحاد کا تقاضا کر رہا ہے، موجودہ صورتحال میں بھائی چارے کو فروغ دینا ہے، دشمن کی سازش کو اتفاق کی قوت سے ناکام بنائیں گے۔ کراچی میں یوم علی علیہ السلام کے مرکزی جلوس کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان تشکیل، پولیس چیف کے مطابق شہر بھر میں سیکیورٹی انتظامات کے لیے 5200 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تعینات ہوں گے۔ لاہور میں بھی یوم علی علیہ السلام کے مرکزی جلوس کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل، ڈی آئی جی آپریشنز کی زیر صدارت آپریشن ونگ کا اجلاس، مجالس اعضاء اور جلوسوں کی سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق کامیابی سے جاری، افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائیاں، پاک فوج نے ارندو کرم سیکٹر میں اہم پوسٹوں اور مراکز کو تباہ کر دیا، جوابی کارروائیوں میں بزدل افغان طالبان پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چوڑیوں کی کھنک، مہندی کی مہک، میچنگ دوپٹوں کی رنگائی، عید قریب آتے ہی شاپنگ کے لیے بازاروں کی رونقیں عروج پر پہنچ گئیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ اور پاک بنگلہ دیش ون ڈے سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی، 3 ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ آج کھیلا جائے گا۔ شاہین آفریدی کا کہنا ہے کہ صاحبزادہ فرحان اور باز صداقت اوپن کریں گے، شامیل حسین نمبر 3 کھیلیں گے، سیریز میں کسی کھلاڑی کو ڈراپ نہیں کیا گیا۔